میں نے پچھلے خطبے میں آپ سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کفر و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے آپ اس علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو دودھ اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، اور خدا اس کے لیے پانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی آپ کے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ اس نماز میں آپ اپنے خدا سے کیا عرض کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک آپ کو معلوم نہیں۔ آپ نہیں جانتے اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ پر کیا ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، اپنے مال کے نشٹ ہونے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اس کا نقصان کا احساس ہوگا تو آپ خود آ کر کہیں گے ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب آپ خود کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس نقصان سے بچانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔